Today we have two topics. One is post 1971 and the other is security issues of Pakistan. Now, 1971 is a watershed moment in the history of Pakistan. 1971 is a watershed moment in the history of Pakistan. We know that what happened in 1971. It was the most difficult year in the history of Pakistan. Pakistan lost its one wing, and today we call it Bangladesh. Now, Bengali and West Pakistanis, they struggled together to get the Pakistan independent from British India. In 1940, in the resolution of 1940, you see that this was Maulvi Fazlul Haq who proposed Pakistan. And Bengalis, they were every time struggling for the creation of Pakistan. We also see that the partition of Bengal on Muslim and Hindu lines, that was also one of the moment that when Bengal became very prominent. Muslims, they ruled the part of Bengal for a long time, and in the East Pakistan, to which we call Bangladesh today, there was always Muslim majority. That's why Bangladesh and East Pakistan and West Pakistan were the two wings of the former Pakistan. Now, what happened? What happened that Bangladesh became an independent country? What are the causes? Now, if you read the notes, so in the notes it has been written that there were two main causes: political causes and economic causes. Politically, East Pakistan had majority, but West Pakistan had more political power. Except 1-2 prime ministers from East Pakistan, majority of the prime ministers and then President Ayub Khan, all of them were from West Pakistan. Quaid-e-Azam, we can say he was from West Pakistan. Liaquat Ali Khan was from India, but then West Pakistan. He was not a Bengali. I think Khwaja Nazamuddin or 1-2, they were from East Pakistan, but majority of them were from the West Pakistan. When Quaid-e-Azam visited Dhaka and he spoke in English and he said that Urdu will be the national language. So I hope I'm audible and visible. So Quaid-e-Azam, who visited Dhaka, and he said in English that Urdu will be the national language of Pakistan. So this was not acceptable to Bengalis because they were highly nationalists. They love their language and they love their culture. So the common factor, which was Islam as religion, it became weak
and nationalism, language nationalism and cultural nationalism became more prominent. So please make a comment so that I'm sure that I'm available to you. There were political and economic factors behind the creation of Bangladesh. Make this comment that there were political and okay, thank you Imran Khan, I saw the first comment now. So when Qaid Azam told them in English that your language will be Urdu, so that was the first point. Though later on in 1956 both Urdu and English and Bengali were declared as national languages. However, Bengalis were always thinking that politically they were deprived, and the same was economic reasons. Sheikh Mujib, when he visited Islamabad, so he said that I smell jute from the streets of Islamabad, کہ مجھے اسلام آباد کی گلیوں سے پٹسن کی بو آ رہی ہے، کہ پیسہ ہم کما رہے ہیں ادھر سے، چائے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، باقی چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، پٹسن وغیرہ، اور پیسہ آپ اسلام آباد پہ لگاتے ہیں. So those were the economic issues, and this was the disillusionment of Bengalis. Disillusionment. Disillusionment means that when you have a lot of hopes and your hopes are crushed. So this is called disillusionment. So these were the causes of the Bangladesh creation. Then no doubt India was involved. Mukti Bahani, one of the organization which was fighting against Pakistani forces, they were involved. If you see my notes today, so you will see the words like supposedly, according to some, they claim. So this kind of language is called hedging. Hedging. ٹھیک ہے نا. اب ایک حقیقت ہوتی ہے سچ سچ کہ بھائی سچ یہ ہے کہ بنگالیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یا بنگالی جو ہے ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا اور فوجیوں نے یہ کیا تھا، سیاستدانوں نے یہ کیا تھا. تو یہ تو فیکٹس ہے، لیکن لینگویج جو ہے آپ نے ڈپلومیٹک یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، لینگویج آپ نے کیا یوز کرنی ہے؟ ڈپلومیٹک. اس کو ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں؟ ہیجنگ. HEDGING. ہیجنگ. تو ہیجنگ جو ہے HEDGING، تو وہ کوالیفائڈ لینگویج یا ڈپلومیٹک لینگویج یا پولیٹیکلی کریکٹ لینگویج. پولیٹیکلی کریکٹ لینگویج. ٹھیک ہے. یس، it was the failure of two nations theory or two nation theory you can also say, but language hedging جو ہے ضروری ہے. hedging اب دیکھو نا، سلیپ تو اب بڑی جذباتی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایگزام میں آپ یہ سلیپ یوز نہیں کر سکتے. اوکے، there are something that it was the failure of two nation theory. ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹو نیشن تھیوری کے کا فیلئر ہے، ناکامی ہے. اب سلیپ بہت ہارش لینگویج ہے. بیوروکریٹ جو ہے وہ ہارش لینگویج یوز نہیں کرتے. ڈپلومیٹ جو ہے آفیسرس، وہ ہارش لینگویج یوز نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے بیوروکریٹ بننا ہے. آپ نے کوئی مجاہد یا کوئی وہ چے گیوارا نہیں بننا، کوئی انقلاب نہیں لانا اپنے. تو یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سپوزلی، پاسبلی، اکارڈنگ ٹو سم کوارٹرز، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں سو کالڈ. آج کے آپ نوٹس پڑھیں گے نا 71 کی، تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی ادھر. وہ میں نے خود اس میں ڈالے ہیں تاکہ، کیونکہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، کسی اور سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم سچ نہیں بول سکتے. دس از پوسٹ ٹروتھ ایرا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ ٹروتھ ایرا. تو ہم ہمیشہ اپنے پاکستان کو جو ہے نا، نیشنل انٹرسٹ کو ہم ڈیفینڈ کریں گے.
بے شک ہمارا دشمن سچا بھی کیوں نہ ہو، لیکن دشمن اگر سچا بھی ہے تو اس کو لوگ جھوٹا کہتے ہیں. دس از نیشنل انٹرسٹ اینڈ دس از کالڈ ریالزم. ریالزم یہ ہے. ریالزم از ناٹ ٹروتھ. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریالزم کا مطلب ٹروتھ نہیں ہے. ریالزم کا مطلب ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ بتاؤ. وہ ٹروتھ ہے، فالس ہے. فالس بھی ریئل ہو سکتا ہے. فالس اینڈ ٹرو ایک کمبینیشن ہے، ریئل اور ان ریئل، یا ریئل اور لبرل، ریئل اور آئیڈیل وہ اور کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے سچ سچ بولنا ہے. ایگزام میں آپ نے لکھنا ہے، آپ نے مارکس لینے ہیں اور آپ نے سی ایس پی بننا ہے. آپ نے کوئی بنگلہ دیش کو دوبارہ پاکستان کے ساتھ نہیں ملانا، نہ اپنے فوجیوں یا کسی کا جو ہے خلاف اتنا لکھنا ہے کہ ایگزامینر ڈر جائے کہ یار یہ تو بڑا کوئی خطرناک بندہ ہے. سو یو ریڈ دیس دا نوٹس، سو یو ول سی دیٹ دا لینگویج ہیز بین ڈائلیوٹیڈ. اگر وہاں کچھ چیز رہ بھی گئی ہے تو اس کو آپ مزید ڈائلیوٹ کریں، کیونکہ اگر آپ ریئل ہسٹری دیکھو گے تو اس میں ہو سکتا ہے پھر ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری فوجیوں کو زیادہ بلیم جائے اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو کم بلیم جائے. کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جب 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا تو میں یہ حیران نہیں تھا کہ یہ کیوں بنگلہ دیش بن گیا. میں حیران یہ تھا کہ 1947 سے 71 تک یہ اکٹھا کیسے رہا، کیوں تک نہیں بنتا. 1000 مائل درمیان میں ہے، درمیان میں آپ کے ایک دشمن ملک ہے اور اس کو آپ ایک ملک بناتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا مثال نہیں ہے. امپائر اور چیز ہے کہ آپ کو بہت بڑی امپائر ہے، کوئی برٹش امپائر ہے، کوئی عربوں کا امپائر ہے، تو اب وہ ادھر مکہ مدینہ سے نکل کے پوری دنیا پہ قبضہ کرتے ہیں. وہ تو طاقت تھی، لیکن وہ طاقت تو پاکستان کے پاس نہیں تھی کہ جی وہ ادھر سے اس کو بنگلہ دیش کو کنٹرول کرے. تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، جیوگرافی، ڈسٹینس، کلچر، لینگویج. سو دیٹ واز a very important point. So Israel and Palestine is the same issue. I have given you a lot of good material and notes. اسرائیل اور فلسطین پہ میں نے آپ کو بہترین نوٹس دیے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، فلسطین کا ایشو کیا ہے، حماس کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو اس میں ٹروتھ یہ ہے کہ اگر اسرائیل ظالم بھی ہے لیکن اسرائیل ایک ریئلٹی ہے، اس کو ماننا پڑے گا. سو دیٹ از دا پوسٹ ٹروتھ سچویشن ان اسرائیل. سو پلیز ریڈ دا نوٹس، دا ہسٹری، دا کازز، the consequences, what happened in the war, and what happened after 1971. Of 1971, luckily we had our 1973 constitution. Bhutto era was there. The problem of Bhutto was nationalization, communism, socialism he introduced. He stopped privatization. جتنے بھی اچھے ادارے تھے وہ سارے اس نے سرکاری کر دیے. بھٹو کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا، ملک کا بیڑا 71 میں بھی غرق ہو گیا، اور پھر بھٹو صاحب نے جو دوسرا تھوڑا سا بیڑا رہ گیا تو اس کو بھی تباہ برباد کر دیا کہ ملک کو اس نے سوشلسٹ لائنز پہ لانے کی کوشش کی. نیشنلائزیشن جس کو کہتے ہیں، نیشنلائزیشن از دا اپوزٹ آف پرائیویٹائزیشن. پرائیویٹائزیشن یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرانگ کرتے ہیں، سرکاری چیزیں بیچتے ہیں. نیشنلائزیشن یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ چیزوں کو سرکاری کرتے ہیں. سو دس واز اندر کیٹاسٹرفی آفٹر 1971. اور پھر بھٹو صاحب جو ہے اتنا پروگریسو تھا، سوشلسٹ تھا، اور کہتا جی میں کل کی پیتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا. اور پھر وہی بندہ مولویوں کے ہاتھوں چڑھ گیا اور کانسٹیٹیوشن میں لکھنے لگا کہ جی کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. ادھر سے گڑبڑ شروع ہو گئی. پھر ضیاء الحق آ گیا. ضیاء الحق تو تباہی تھی، اسے تو 11 سال پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اس کے بعد کبھی نواز شریف، تو کبھی بینظیر، تو پھر اپنا مشرف، تو پھر عمران خان، تو پھر ابھی شہباز شریف. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیٹ از پوسٹ 1971 پولیٹیکل ایونٹس. سو ان دس ہول سینیریو US supports Israel because they are allies. Israel is a developed country. It's a huge power.
And the people of US, they want Israel to be strong, and because Israel struggled a lot, Israel made a huge country, a big country, a very impressive country in the desert of Middle East, and they have a lot of economic and political and commercial relations. اب اس کے مقابلے فلسطینیوں کے پاس کیا ہے؟ صرف انسانیت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب وہ جو ہے روتے پوتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی طاقت تو نہیں ہے نا. اب دنیا تو طاقت کے پیچھے جاتی ہے. طاقت کس کے پاس ہے؟ اسرائیل کے پاس ہے. فلسطین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کو بھی ریئلزم کہتے ہیں. اگر آپ کو دو چیزیں دیے جاتی ہیں نا، اسرائیل اور فلسطین، تو آئیڈیلزم کیا کہتا ہے؟ او جی فلسطین غریب لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلسطینیوں کا ساتھ دے دو. ریئلزم کہے گا بھائی جان اسرائیل بہت بڑا پاور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، اکانومی ہے، اس کو لے لو. ٹھیک ہے نا. آپ کا رشتہ آتا ہے جی چودھری صاحب کے گھر سے اور ایک غریب کے بندے کے گھر سے، تو کس کا آپ رشتہ لوگے؟ چودھری کا لوگے. زیادہ تر لوگ چودھری کا لیں گے. بے شک اس پہ پرابلمس بھی ہو، امورل چیزیں ہو، غیر اخلاقی چیزیں ہو، ٹھیک ہے. چودھری ہے تو چودھری لوگوں کو پسند ہے. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ریئلزم کہتے ہیں. ریئلزم میں اخلاق نہیں ہے. زیادہ تر جذباتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں. جو ریئلسٹ ہوتے ہیں وہ ریشنل ہوتے ہیں، وہ کول ہوتے ہیں، وہ ریالٹی کو دیکھتے کہ بھئی ریالٹی کیا ہے. یا the way that I have given you notes، جو نوٹس میں نے آپ کو دیا ہے اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. You have to dilute because پاکستان، پیپل آف پاکستان جو ہے میں نے لکھا ہے، نوٹس آپ کو دیے ہیں نا بھائی جان، پڑھو، اس گروپ کو ٹٹولو. 2 دن پہلے میں نے آپ کو دیا ہے واٹ از دا پوزیشن آف پاکستان اینڈ اسرائیل پلسٹائن ایشو. پاکستان کیا چاہتا ہے؟ نوٹس میں نے آپ کو دیے ہے، ایک ایک پوائنٹ دیا ہے. صرف کلاس میں منہ اٹھا کے مت آیا کرو، جو باقی نوٹس ہے، جو چیزیں اس کو بھی پڑھا کرے. ایگزام میں آپ کو نوٹس کام آئیں گے. میری یہ باتیں صرف آپ کے دماغ کو تھوڑا سا کلک کریں گے، لیکن میری باتوں سے آپ ایگزام پاس نہیں کر سکتے. آپ کو نوٹس پڑھنا ہوگا. پاکستان میں لوگ نہیں چاہتے نا، پاکستان کا حکومت اگر چاہے بھی، لیکن لوگ نہیں چاہتے. اب آہستہ آہستہ لوگ بھی تیار ہو رہے ہیں. تو جب لوگ کہیں گے کہ جی کوئی بات نہیں ہے، اسرائیل ہمارے لیے ٹھیک ہے، تو حکومت بھی کرے گی. حکومت بھی ریئلٹی کو دیکھتے ہیں. تو جو نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از سیکیورٹی. سیکیورٹی پہ بھی میں نے آپ کو نوٹس دیے ہیں، بہترین نوٹس ہے، اس کو پڑھیں. یہ بھی آپ کے سلیبس سے ٹاپک ہے، پاکستان افیئرس کے سلیبس سے یہ دونوں ٹاپکس وہاں سے میں نے آپ کو اٹھا کے دیے ہیں. سیکیورٹی از ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل ایشوز. وی ہیو اسٹیٹ ایکٹرز اینڈ وی ہیو نان اسٹیٹ ایکٹرز. پاکستان کی سیکیورٹی کو کن سے خطرہ ہے؟ انڈیا سے خطرہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ ٹریڈیشنل یا اسٹیٹ ایکٹرز. ٹھیک ہے. یہ جو اسٹیٹ ہے پاکستان کو انڈیا سے خطرہ ہے، افغانستان سے خطرہ ہے، تو یہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہے. نان ٹریڈیشنل جو ہے ٹیررسٹ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، پاورٹی ہے، الٹریسی ہے. پاکستان کی بقا کو، سالمیت کو کہاں سے خطرہ ہے. تو اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہے ایک نوٹس میں، کہ روایتی اور غیر روایتی، ٹریڈیشنل، نان ٹریڈیشنل. تو اس وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی از ہائیلی ایسینشیل. When there is no security, so there cannot be economic prosperity. And this is the dilemma of the development of Pakistan. پاکستان کا شروع سے یہی پرابلم ہے that people consider it a security state. That's why armed forces are so strong. یہ فوجی اتنے مضبوط کیوں ہے؟ Because Pakistan is facing existential threat. پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے. انڈیا کا بس چاہے مودی جیسے لوگوں کا، تو پاکستان کو ایک دن میں ہڑپ کرے گا. اگر فوج نہ ہوتی اور نیوکلیر پاور نہ ہوتا. لیکن شروع سے پاکستانیوں کو ایک چیز کی سمجھ آئی تھی کہ یار فوج کو مضبوط رکھنا ہے، کچھ بھی ہو.
تو فوج میں مسائل ہوں گے، فوج کے لوگ خلاف بھی ہوں گے، جو بھی ہے، لیکن پاکستان سے لوگ ڈرتے ہیں فوجوں کی وجہ سے، کیونکہ باقی لوگوں میں کوئی دم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتے. کون سے فوجی نے پرائمری اسکول کی ٹیچر کو کہا ہے کہ تم صحیح مت پڑھاؤ؟ کون سی فوجی نے کسی ڈاکٹر کو کہا ہے کہ تم صحیح علاج نہ کرو لوگوں کی؟ کون سی فوجی نے کسی ٹماٹر والے کو کہا ہے کہ تم سڑے ہوئے ٹماٹر مت بیچو؟ تو باقی لوگوں میں بھی بہت زیادہ پرابلمز ہے. فوجی کم از کم جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک گارنٹی ہے. تو یہ جو سیکیورٹی والا ٹاپک ہے، دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، کہ بھئی ہمارا ڈیفینس، ہماری سیکیورٹی، اسٹیبلٹی، پراسپیرٹی، آل دیز آر انٹر ریلیٹڈ. تو یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف اسٹڈی ناؤ. پارٹس آف اسپیچ پر آپ نے پڑھنا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ سسٹینیبلٹی والا پڑھنا ہے، اور پھر سیکیورٹی اور 1971 کو پڑھنا ہے. یہ ٹاپک اگر آپ کور کریں گے تو میرا آپ کو یقین ہے کہ اس میں سے ایک کویشچن آگے پیچھے ضرور آئے گا. تو 24 گھنٹوں میں دس از یور ٹاسک. جب آپ یہ کر لیتے ہیں، جو ٹائم بچ جاتا ہے، سو دین اسٹڈی یور اون ٹاپکس. اب آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی سمجھ آ گئی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی سمجھ آ گئی، پارٹس آف اسپیچ کی سمجھ آ گئی، اور پوسٹ 71 اور سیکیورٹی کی سمجھ آ گئی، تو کیا بہت بڑی بات ہے. ایک سمجھنا ہے کنسیپچول کلیئرٹی، ایک اس پہ لکھنا ہے، پھر آپ نے ایوالویٹ کرانا ہے. تو یہ بھائی جان آپ کا پروسیس ہے. So all the best guys, take care, good night.